अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं उसमें शामिल है कि सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कहेंगे, जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत कोई बेंच बना, आईनी बेंच, इसका जो फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इसकी आईनी कानूनी हैसियत क्या है और क्या ये फैसला बुनियादी असूल जो हैं सियासत के, जमहूरियत के, उनके मुताबिक है या उसके खिलाफ है। बिल्कुल हकाइक के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे। हम एक अहम सोशल मौजू पे बात कर रहे हैं आज, और वो मौजू ये है कि हमारे जो देसी लिबरल हैं ये जिस्म फरोशी यानी औरतों के जिस्म को बेचने की हमायत क्यों करते हैं, ये क्या मामला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसी तरह एक हमारा बड़ा अहम मौजू आज का, पाकिस्तान की फौज का मौक़िफ़ सामने आया है चंद बुनियादी तरीन सवालात के ऊपर, चंद बुनियादी तरीन एतराज़ात के ऊपर जो पाक फौज के ऊपर होते हैं। ये बड़ा अहम मौक़िफ़ है। पाकिस्तानी अफवाज के तर्जुमान ने BBC को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के जो अहम नुकात हैं वो आपके सामने रखेंगे और चंद हकाइक आपके सामने रखेंगे और इस सूरत-ए-हाल को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा पहला मौजू जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट का 26वीं आईनी तरमीम, जो कि सदर आईनी तरमीम हुई नहीं, कहा गया है कि ये हुई है, लेकिन वो जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं किया गया, लोग मुकम्मल नहीं थे, और जो लोग इस्तेमाल हुए उन्होंने बाहर आकर कहा कि हमसे ज़बरदस्ती वोट दिलवाया गया। अगर ऐसा होता कि 2/3 एक मेजॉरिटी रिक्वायर्ड थी और जितने नंबर रिक्वायर्ड थे उससे 15-20 नंबर ज्यादा होते और 2-4 लोग आकर बाहर कह भी देते कि हमसे जबरदस्ती वोट दिलवाया है पाकिस्तान की फौज और ISI ने, तो हम उसके ऊपर उस एतराज को थोड़ा सा कहते हैं कि यार इतराज तो है, अफसोसनाक है, लेकिन बहरहाल इतनी बड़ी तादाद में वोट पड़े तो पूरे वोट पड़े थे, एग्जैक्ट वोट पड़े थे, और उसके बावजूद लोगों ने बाहर आकर कहा कि हमसे जोर जबरदस्ती हुई। बहुत से लोगों ने नहीं भी कहा, वो भी सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो आर्म ट्विस्टिंग हुई। तो वो उसकी तो कोई हैसियत नहीं, लेकिन एक जोर जबरदस्ती के निज़ाम में जहाँ पे अमरीत का नफाज हो, जहाँ मार्शल का नफाज हो, और सारे मामलात जो हैं वो डंडे के दौर पे, ताकत के दौर पे किए जा रहे हो, वहाँ पे किसी भी असूल की, किसी भी कानून की या किसी भी आइन की कोई हैसियत नहीं होती। उसी के तहत एक नाम नहाद जो है वो आइनी बेंच तश्कील दिया गया। उसके जो सरबराह बने अमीनुद्दीन खान, वो बुनियादी तौर पर मुजरम हैं और उनको बुनियादी कानून की सिर्फ का पता नहीं है। इसी फैसले के हवाले से वो एक बड़ा जबरदस्त नोट लिख चुके हुए हैं इससे पहले कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच में बैठ के एक माइनॉरिटी जजमेंट दी, उनकी राय जो है बाकी तमाम जजेस से मुख्तलिफ थी, तो उन्होंने उसमें लिखा, उस फैसले के अंदर, अपने माइनॉरिटी फैसले के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कि जी जो मेजॉरिटी फैसला है इसके ऊपर अमल दरामद न किया जाए क्योंकि ये आइन के खिलाफ है। तो ये दुनिया भर में जूरिस्प्रूडेंस के मुताले में एक बड़ा ज़बरदस्त और यूनिक एग्जाम्पल थी कि कोई जज जो है वो एज अ क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, क्योंकि जज तो जो भी बात कहते हैं, जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, उससे इख्तलाफ जरूर किया जा सकता है, लेकिन जो भी मेजॉरिटी का फैसला होता है वही इंप्लीमेंट होता है। इसी तरीके से निज़ाम या सिस्टम या अदलिया का निज़ाम चलता है, और जो इस बुनियादी असूल को ही नहीं मानता वो जज कैसे हो सकता है? वो यकीनी तौर पर एक क्रिमिनल होता है। लेकिन बजाय उस क्रिमिनल को जुडिशरी से फारग किया जाता किसी रेफरेंस के जरिए, इनाम के तौर पे जब ये मजाक हुआ 26वीं आईनी तरमीम का, तो उसी बंदे को आईनी बेंच का सरबराह भी बना दिया गया, और साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव वाज़ेह था। ऑब्जेक्टिव उसका हमने देख लिया किस तरीके से मजाक बनाया गया। आईनी अदालतें आपके सामने, फौजी अदालतें जो हैं, पाकिस्तानी शहरियों का काबिज फौज के जरिए जो मिलिट्री ट्रायल है उसको जायज़ करार दिया गया। मखसूस नशिस्तों का फैसला आपके सामने है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम को सुनने से जान छुड़वाई जा रही है, जो कि ये बेंच सुन ही नहीं सकता क्योंकि ये 26वीं आईनी तरमीम की क्रिएशन है। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने सुनना था, और अब सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ल है वो भी आईनी तरमीम के तहत ही बिगाड़ दी गई है। जो फैसला है स्पेसिफिक, इस पे बात करते हैं। जो आइन कहता है, आइन क्या कहता है, सबसे पहले हमें वो समझने की जरूरत है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आइन का जो आर्टिकल 51 है, जो नेशनल असेंबली की 51 आर्टिकल जो उसकी हैयत बयान करता है, वो रिजर्व सीट्स के बारे में जो बात कहते हैं, पहले वो पढ़ते हैं और फिर हम अपनी गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। मेंबर्स टू द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन विच आर एलोकेटेड टू द प्रोविंस अंडर द क्लास 1A, ऊपर जो तादाद दी गई है, शैल बी इलेक्टेड in accordance with law through proportionate representation system of the political parties lists of candidates on the basis of the total number of the general seats secured by each political party from
द प्रोविंस कंसर्न इन द नेशनल असेंबली के जो किसी सूबे के अंदर जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जितनी डायरेक्ट इलेक्शन में सीटें ली हैं, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम के तहत वो सीट्स उनको दी जाएंगी। अब आइन में सिर्फ एक बात नहीं लिखी हुई, एक दूसरी बात भी लिखी हुई है। वो बात क्या लिखी हुई है? वो बात ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन की टोटल सीट्स जो हैं, फर्ज करें वो 272 हैं। अगर वो 272 हैं तो रिजर्व सीट्स जो हैं वो 60 हैं। यानी कि आपको यहां पे एक तो मैंने ये पढ़ा कि कैसे दी जाएंगी, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम लगेगा, और दूसरा आपको नंबर भी दिखा दिया कि 272 हो तो 60 जो है वो आपकी रिजर्व सीट्स होंगी। दूसरी तरफ हम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स समझते हैं उनको एक बात समझ आएगी कि इसमें जो टोटल नंबर्स हैं वो भी आपको एक इशारतन बता दिए गए कि अगर एक बंदा फर्ज करें कि 100 सीट्स जीत के आता है तो उसको जो मखसूस नशिस्तें मिलेंगी वो 22-23 मिलेंगी। मतलब ये परसेंटेज उसमें बड़ी वाज़ेह बता दी गई कि टोटल सीट्स इतनी हैं, तो उस तनासुब से जो उसकी सीट्स रखी गई पूरे हाउस की वो 60 रखी गई। और यही प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जब आपने एलोकेट करनी है रिजर्व सीट्स तब एप्लीकेबल होनी है। ये आइन है, ये समझिएगा बात को। अब हम ये देखते हैं कि आपको मालूम है कि फर्ज करें कोई एक मिसाल ले ले कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर जब इलेक्शन हुआ, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, तो ये जो आपने रिजर्व सीट्स देनी हैं, ये आइन कह रहा है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक ऑन द बेसिस जो वो डायरेक्ट इलेक्शन में जीत कर आए हैं। यानी कि अगर अवाम पाकिस्तान ने किसी पार्टी को एक डायरेक्ट इलेक्शन में ज्यादा सीट्स दी हैं तो उसको रिजर्व सीट्स भी ज्यादा मिलेंगी। उसी तनासुब से जो आइन ने बयान कर दिया 272 to 60, 272 से 60 के दरमियान जो तनासुब है, उसी तनासुब से डायरेक्ट इलेक्शन में सीटें जितने पे आपको मिल जाएंगी। अगर आपने 100 जीती हैं तो आपको 22-23 मिल जाएंगी, आपने 10 जीती हैं आपको 2 या 3 मिल जाएंगी। बुनियादी मसला क्या खड़ा हुआ कि आपको जो सीटें मिलनी हैं वो आपको इसी तनासुब से मिलनी है। आपको अगर अवाम पाकिस्तान ने ज्यादा सीटें दी हैं तो आपको मखसूस नशिस्तें भी उसी तनासुब से ज्यादा मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सिर्फ एक मिसाल दे लें, आप JUI को छोड़ें, बाकी पार्टियों को छोड़ें, नून लीग को इमाम ने 6 सीटें दी, 100 से ज्यादा टोटल नशिस्तें थी डायरेक्ट इलेक्शन की, और नून लीग को 6 दी। यानी कि अवाम पाकिस्तान ने नून लीग को रिजेक्ट कर दिया। आपको पता है कि इस सुप्रीम कोर्ट के मज़हका खेज फैसले के बाद आइन की तौहीन किस तरीके से हुई, आइन की वायलेशन किस तरीके से हुई कि अब जो मखसूस नशिस्तें मिलनी है नून लीग को वो 8 होंगी। यानी डायरेक्ट इलेक्शन में 6 जीत के आए, ये 8 मिलेंगी, टोटल 14 हो जाएंगी। यानी अवाम ने रिजेक्ट किया। आइन कहता है उसी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत देनी है, और उसको उनसे ज्यादा सीटें जितनी अवाम ने दी थी, जजेस ने बैठ के, जजेस तो आप नहीं कह सकते, सब जरा फौज के टाउट हैं, उन्होंने बैठ के उससे ज्यादा दे दी। अब ये होता है खिलवाड़, आइन का खिलवाड़, इसे कहते हैं आइन का खिलवाड़ करना। अगर आप बुनियादी मैथमेटिक्स समझते हैं तो मैं आपको एक मिसाल दे के ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये मैं अपनी बात कहने के लिए, आपके सामने रखने के लिए एक मिसाल देता हूँ कि अगर फर्ज करें 100 सीट्स हैं डायरेक्ट इलेक्शन की, 25 उसमें आपने मखसूस नशिस्तें देनी है, तो अगर कोई पार्टी जितनी सीटें 100 में से जीत के आएगी उसी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से उसको आप कह लें कि रिजर्व सीट्स मिलनी है। अगर एक 10 जीत के आती है पार्टी, तो आप ये देख रहे होंगे कि हम इस फार्मूले के जरिए, मैथमेटिक्स के बुनियादी असूल के जरिए हम उसकी रिजर्व सीट्स निकाल लेंगे, जो 2.5 है, जो या 2 होंगी या 3 सीट्स ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगी, 3 से ज्यादा नहीं मिल सकती। क्या उसको 10 से ज्यादा मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती। बुनियादी असूल के, बुनियादी मैथमेटिक्स के असूल के खिलाफ है। मैथमेटिक्स का असूल मैं नहीं अप्लाई कर रहा, आइन कह रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत दी जाएंगी। मैं देख रहा था बड़े बड़े लोग फिलोसोफर बने हुए हैं जी, कानून में ये नहीं लिखा हुआ, आइन में ये लिखा हुआ है। कानून के मुताबिक तो है वो, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में अपनी पार्टी के नाम से हिस्सा नहीं लिया था। ये बात नहीं होती। जिस तरह इंतखाबी निशान का केस था, बुनियादी बात क्या थी कि वो तो इलेक्शन कह रहे थे गलत तरीके से हुआ। अगर इलेक्शन हुआ भी ना होता तब भी आम इंतखाबात आ जाते, तब भी जो भी पार्टी होती, PTI की बात नहीं हो रही है, वो इलेक्शन लड़ती। उनको सिर्फ यही कहा जा सकता था कि आप भाई जब इलेक्शन करवाना चाहें करवा लीजिएगा। कानून में जो भी लिखा हो, बिल्कुल कानून में लिखा होता है, आइन सुप्रीम होता है। जो ये वाले मामलात हैं नेशनल लेवल पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के मेकिंग के, आइन के मुताबिक चलना है। वो फलाने रूल में फलां जगह पे फलानी गल लिखी है तो इंज नहीं तो इंज होना है। ये बातें इस तरीके से नहीं होती हैं। पूरी दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कभी भी आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरीके से आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कर भी दिया तो
ہو گیا ایک چیز غلط ہوئی ہے تو آپ جب فیصلہ دے رہے ہیں تو آپ نے آئین کے مطابق ان کو سپیس دینی ہے. سب کو پتہ ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ جیت کر آ رہے ہیں, چاہے وہ کسی ارینجمنٹ کے تحت ہو, چاہے جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کو اس کے مطابق آپ سیٹس دے دیں. میکسیمم اگر آپ کسی بھی آخری حد تک بھی چلے جائیں دلیل کو کہ بال کی کہتے ہیں نا کھال ادھیڑنے والی بات کے اوپر, تو آئین کے تحت اگر آپ کسی پارٹی کو اس کی عوام نے جو ریپرزنٹیشن دی ہے اس سے زیادہ سیٹیں دیتے ہیں تو آپ آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں. آپ ان سیٹس کو خالی رکھ سکتے ہیں. اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ تو خواتین کے حقوق کی زیادتی ہو جائے گی. ارے بھائی یہ خواتین کے حقوق کی زیادتی اس طریقے سے نہیں, پولیٹیکل پارٹی کو نمبر بھی تو زیادہ مل رہا ہے نا. آئین میں ترمیم پھر وہ ان سے کروا لینا, ان کو آرڈر دے جا کے آئین میں ترمیم کر لیں. آئین کو وائلیٹ نہیں, آئین کا تمسخر اڑایا گیا بالکل اس طرح جس طرح جو سیاسی جماعت کا جو نشان نہیں دیا گیا, یہ آئین کا بدترین مذاق تھا, آئین کو ہیلڈ ان ابائنس کرنے کے مترادف تھا. بالکل یہ والا فیصلہ بھی آئین کو ہیلڈ ان ابائنس کرنے کے مترادف ہے. زور زبردستی آئین کے بالکل مختلف, اس کے بالکل اپوزٹ کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. جب بھی پاکستان میں آئین قانون کی حکمرانی ہو, یہ لوگ جو ہیں یہ سزائے موت کے بالکل مستحق ہوں گے, کیونکہ انہوں نے آئین کو بالکل وائلیٹ کیا, چاہے پولیٹیکل پارٹی جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. یہ بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو میرے جیسے جمہوریت پسند ہیں, جب آئین کے اوپر شب خون مارا گیا, جب آئین کو اس آئین کی وائلیشن الگ بات ہے, کہیں پہ کوئی شخص کوئی ایسی چیز کر سکتا ہے جو آئین کی لکھی ہوئی چیز سے متصادم ہو, لیکن آئین کو اس کی ایگزیکیوشن کو روکنا, پریکٹیکلی اس کو انفورسمنٹ اس کو روکنا, اس کو ابائنس میں لے جانا, یہ چیز جو ہے یہ قوم کے خلاف, آئین کے خلاف جرم کے معنوں میں آتا ہے. اور ان لوگوں کو بالکل, چاہے وہ قاضی فائد صاحب یا ان کا بینچ کے وہ لوگ ہوں, چاہے اس بینچ کے لوگ ہوں, یہ جمہوریت کے خلاف اقدام کر رہے ہیں, آئین پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں, پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں, پاکستان کے آئین کا کھلواڑ کر رہے ہیں, پاکستان کو ایک کوبا کھانے کی شکل دے رہے ہیں, پاکستان کا تمسخر اڑا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یقینی طور پہ اگر آپ بالکل, یہ وہی والی بات ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہو جائے گا خواتین کے حقوق کی وہ ہوگی. ان لوگوں کو نہ میتھ کی سمجھ ہے, ریاضی کے علم کی سمجھ نہیں ہے, نہ ان کو سائنس کی سمجھ ہے. یہ وہ پانی سے گاڑی چلانے والی بات ہے جو جاہلانہ بات کر کے, اور اس کو بڑے بڑے فلاسفر جو ہے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں مختلف منطقیں دے کے اس کی دفاع بھی کر رہے ہیں. جس دن بھی پاکستان میں آئین قانون کی حکمرانی ہو, ایسے لوگوں کو بالکل اسی آئین کی وائلیشن میں سزا ملنی چاہیے. اگلے موضوع کے اوپر چلتے ہیں, اور یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے, سوشل موضوع ہے. ہمارے ہاں جو لبرل طبقہ ہے وہ لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, برابری کی بات کرتا ہے, جو بہت اچھی بات ہے, انصاف کی بات کرتا ہے. انہی میں سے کچھ لوگ فیمنسٹ ہوتے, اور فیمنزم کے حوالے سے بھی میں کوئی ماہر نہیں, بہت بڑے بڑے ماہر موجود ہیں, وہ اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ہر بندے کی ایک اپنی ہی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. میں جو ایک لے مین والی اپروچ عام بندے کے لیے بتاؤں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے. عورت کا سٹیٹس, چاہے وہ ہمارے گھر کا نظام ہو, چاہے وہ ہمارے سکول کا نظام ہو, چاہے معاشرے کا نظام ہو, عورت کا سٹیٹس مرد سے کم جو ہے وہ کہا جو بھی جائے ہوتا کم ہے. اور یہ ایک چیز جو ہے وہ رائج ہے معاشرے کے اندر. یہ بات غلط ہے. فیمنزم یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے, مرد اور عورت بہرحال برابر انسان ہیں, دونوں کے حقوق بھی برابر ہیں, دونوں کے اندر کیپیبلٹیز بھی برابر ہیں. جو بہتر پرفارم بہتر کام کرے گا وہ بہتر کر سکتا ہے, لیڈ بھی اسی طرح سے برابر کر سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ بنیادی اصول ہے. اگر آپ لے مین والی بات کریں تو جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے وہ فیمنسٹ نہیں ہیں. لیکن فیمنزم کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہوتا کہ جی عورت جرم ہی نہیں کر سکتی. یہ بات بالکل فیمنزم میں بعض لوگ اس چیز کو وہ لیتے ہیں کہ وہ عورت کا جرم کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کو فیمنزم سمجھتے ہیں. یہ فیمنزم نہیں ہوتی. بہرحال میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا, میں نے اپنا نقطہ رکھ دیا. پوائنٹ کیا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ جسم فروشی کے دھندے میں ملوث ہے پاکستان میں, تو اب وہ دیکھیں کہ وہ جسم فروشی کا دھندا کیا ہے. کھل کے بات ہونی چاہیے ان موضوعات کے اوپر. بعض لوگ اس کو بہت کنفیوز کرتے ہیں, ٹیبو ٹاپک بناتے ہیں, بات نہیں کرتے, اس سے لوگوں کا استحصال ہوتا ہے. اب وہ جو عورت ہے اس کو آپ کیسے فیمنزم یا اس کے حقوق کی بنیاد کے اوپر اس کا دفاع کر سکتے ہیں؟ وہ جن عورتوں کا جسم بیچ رہی ہے وہ عورتیں نہیں ہیں, ان کا استحصال نہیں ہو رہا ہے. نمبر 1 بات, اگر ہم اس سسٹم کو نہ لیں, ایک انڈیویجول عورت کی بات بھی کر لیں, تو جسم فروشی کے اوپر کوئی الزام لگے کسی کے اوپر, تو اس کا بعد بڑے عجیب و غریب قسم کے نام نہاد لبرلز آ جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ ان میں زیادہ تر دیسی ہوتے ہیں, اور وہ اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا, تانوں کی
مطلب اس طرح کی بات جو ہے بعض لوگ کرتے ہیں کہ جی وہ مطلب ہے کہ میں بالکل اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس بات کے اوپر زور صرف دیتا ہوں کہ اس طرح حقوق کی بات کر کے بہت زیادہ ماڈرن اور لبرل تھاٹس کے ساتھ کہ جی کوئی جیسا مرضی کرے, اس کا اپنا نظام ہے, اس کا اپنا دل ہے, اپنا, یہ مطلب نہیں ہوتا. جو ایک نعرہ اپنا جسم اپنی مرضی, ہم سب اس نعرے کے ساتھ ہیں. اس کا مطلب عورت کا اپنے جسم کے اوپر ایک حق ہے کہ وہ جو فیصلہ بھی اپنی زندگی کا کرنا چاہے وہ کرے. اس سے مراد پتہ نہیں بعض لوگ کیسے لے لیتے ہیں کہ جسم فروشی کو بھی وہ اس کے اندر, یہ بدترین لعنت ہے. جسم فروشی کسی بھی حوالے سے پورے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے, اور یہ صرف ایک عورت کے حوالے سے نہیں ہے. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے اس میں بھی جنس کی قید والی بات نہیں ہے. جسم فروشی جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے حوالے سے اس معاشرے کو تباہ کر دینے کے مترادف ایک چیز ہے. آپ بیٹھے ہوئے اس طرح کی عورتوں کا پوری, آپ دیکھیں, میں دیکھ رہا تھا سینئر صحافی ہیں عمر چیمہ, ان کا میں ویلاگ ایک بار دیکھ رہا تھا. وہ بتا رہے تھے پتہ نہیں کسی گلف کنٹری کے حوالے سے کچھ ممالک کا ڈیٹا وہ شیئر کر رہے تھے کہ جی وہ وہاں پہ جو پرابلم ہے پاکستانی کمیونٹی میں وہ یہ ہے کہ جی وہاں پہ وہ پاکستان سے جو جسم فروشی کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہاں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں, وہاں پہ دھندا ہوتا ہے یہ والا. کتنی غلط بات. یورپ تک آ جاتے ہیں لوگ جسم فروشی کا دھندا پاکستان میں کرنے والے, غلط بات ہے. اب ہمارے ہاں پتہ نہیں مجھے اس دلیل کی سمجھ نہیں آئی. میں نے سمجھنے کی کوشش کی بعض اوقات لوگوں سے کہ ان کا منطق کیا ہے جس بنیاد پہ یہ دفاع کر رہے ہیں اس بات کا. اب اس کی سمجھ تو نہیں آتی, لیکن ہوتا کیا ہے بنیادی طور پہ کہ جو جسم فروش عورتوں سے آگے اولاد پیدا ہوتی ہے جب آپ روکتے نہیں ہیں اس چیز کو, یہ بالکل وہ عورت کے حقوق اور میرا جسم میری مرضی سے بالکل الگ بات ہے بھائی. جو بچے پیدا ہوں گے ایسی جسم فروش عورتوں کے, ان کی تربیت کس ماحول میں ہو رہی ہوگی. میں اب زیادہ الفاظ نہیں استعمال کرتا, آپ خود سوچیں اس کے اوپر. ایک سوشل مسئلہ ہے. اب وہ جو بچے جو ہیں جو اس ماحول میں پل رہے ہوں گے جہاں پہ ان کی گھر کی اپنی خواتین جو ہیں وہ اس چیز میں انوالو ہوں گی یا اس ماحول میں ان کو پالا جائے گا, ان کی تربیت, ان کی اپ برنگنگ کیسے ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ وہی انہی طوائفوں کے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جب وہ آتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری خواتین کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات فکس ہو چکی ہوتی ہے ان کے گھر سے کہ عورت کی تو عزت ہی نہیں ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا. انسانی حقوق کا یہ مطلب نہیں ہے, لبرل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے. آپ تو پروگریسو لوگوں کو, لبرل لوگوں کو شرمندہ کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو کال آؤٹ کرنا ہوتا ہے, ایسے بلیز کو کال آؤٹ کرنا ہوتا ہے. ایسے لوگ جو اس سسٹم سے اٹھ کے آتے ہیں, ایسے گھروں سے اٹھ کے آتے ہیں کہ جی وہ فلاں کا بھی باپ چلا گیا تو پیچھے سے یہ کام شروع ہو گیا. ارے بھائی تو وہ بچے جس ماحول میں پلیں گے, جب ان کے ہاں ان کی نظر میں عورت کی عزت نہیں ہوگی تو پورے معاشرے کی کسی عورت کو عزت نہیں دیں گے, وہ ہر عورت کے اوپر الزام لگائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے سوشل پہلوؤں کے حوالے سے, سوشل جو اصول ہیں ان کے حوالے سے. اس میں کوئی لبرل پروگریسو والی بات نہیں ہوتی بھائی. ایسے لوگ جب پھر آگے آتے ہیں معاشرے میں تو بھائی برباد کرتے ہیں. معاشرے کے اندر گلی محلوں کے اندر وہ عورتوں کو بے عزت کرتے ہیں, وہ ان کو مقام نہیں دیتے. اگر وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں وہ ٹرول بن جاتے ہیں. یہ بدترین ٹرول جو ہیں یہی چیز ہے ساری. اس کو روک تھام ہمیں اسی بنیادی لیول پہ کرنی ہوگی. اور پھر وہ صاف ظاہر لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, بلیز بن جاتے ہیں, اور ان کو کوئی پھر جو نت ڈالنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں اسی بنیادی لیول پہ روکنا ہوگا. خیر اگلے موضوع پہ چلتے ہیں. پاکستان کی افواج کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چودھری نے بی بی سی کی سینئر صحافی فرد جاوید ربانی کو انٹرویو دیا ہے, اور اس انٹرویو میں انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر حقائق جو بھی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. فوج کے سیاستدانوں سے مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کے ساتھ جو پس پردہ کوئی مذاکرات کی خبریں چلیں, اس کے حوالے پہ جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی سیاستدانوں کو سیاست میں, فوج کو سیاست میں جو ہے نا انوالو کرنے کی بات آپ نہ کریں, یہ بڑی غلط بات ہے, فوج اس طرح کا کام نہیں کرتی ہے. اب بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ٹیکسس کے امریکہ کے بزنس مین ہیں تنویر صاحب, یہ جا کے مطلب قابل احترام اور سینئر صحافی ہیں انصار عباسی, ان سے زیادہ قابل احترام اور سینئر پاکستانی جرنلزم میں کون ہو سکتا ہے. ان کی ایک نہیں 20 رپورٹیں انہوں نے باقاعدہ پورا لکھا ہوا ہے, کب کون کہاں ملتا رہا. اور انہوں نے, میں نے ابھی دوبارہ چیک کیا, میں نے کہا یہ نہ ہو میں غلط فکرہ کہہ دوں, انہوں نے بڑا واضح لکھا ہے کہ کن کے کہنے پہ مل رہے ہیں.
شرم آنی چاہیے یار. آپ جھوٹ بولتے ہیں, بکواس مارتے ہیں بیٹھ کے اور غلط بات شروع کر دیتے ہیں, کوئی آپ کا روکنے والا ہی نہیں, کوئی آگے سے آپ کو پوچھتا ہی نہیں. آپ نے بندے بھیجے ہیں وہاں پہ مذاکرات کے لیے, خود رابطے کیے ہیں, آپ نے منتیں ترلے کیے ہیں, ثبوت موجود ہے, نام بتا رہا ہوں میں آپ کو, انصار عباسی صاحب نے ڈیٹس اور منتھ اور ہر چیز لکھ دی ہوئی ہے, جگہ لکھ دی ہوئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے رابطہ ہی نہیں کیا, فوج کو سیاست میں مداخلت نہ کریں. یہ دوسرا پارٹ ہے. پہلا پارٹ تو یہ کہ آپ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے, اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو مکمل الیکشن ہار گئی ان کو آپ زبردستی اقتدار کے اندر لے کے آئے, اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. یہ سیاست نہیں تھی. خیر یہ تو اسپیسیفک سوال تھا, تو میں نے آپ کو ایگزامپل اور ثبوت دے کے بات کر دی. خیر لمبی بات نہیں کرتے, آگے چلتے ہیں. فوج کیوں مرکز بنتی ہے ہر سیاسی بحران کے درمیان؟ یہ محترمہ فرحت صاحبہ جو صحافی ہیں بی بی سی کی, ان کا سوال تھا. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ سوال آپ سیاستدانوں سے جا کے پوچھیں, انہوں نے یقیناً کوئی نااہلی ہے, ان کے اندر کوئی کمی ہے کہ جو توجہ کا مرکز جو ہے وہ فوج بنتی ہے. اندازہ کریں آپ, بحران کریٹ آپ خود کرتے ہیں. 2014 میں جب گورنمنٹ تھی نواز شریف کی, تو بحران کس نے کریٹ کیا تھا؟ سارے شواہد ہماری آنکھوں کے سامنے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے, رپورٹ کرنے والے ہیں اسلام آباد کے اندر. کس طریقے سے آپ کے جو آئی ایس آئی کے لوگ تھے وہ جو پولیس کو روک رہے تھے اور فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے لوگوں کو. اور اس کے بعد, اس سے پہلے اور اس کے بعد سارے کے سارے بحران, سارے پولیٹیکل کرائسسز آپ نے کریٹ کیے, آپ نے انجینئر کیے, آپ کرتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کس کو بے وقوف بنانا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے انٹرویو نہیں دینا, نہ دیں, لیکن عوام کو چاہیے تو نہ سمجھیں, بے وقوف تو نہ سمجھیں آپ. اور پھر آپ الٹا سیاستدانوں کو نااہل کریں. سیاستدان نااہل نہیں ہے, چند سیاستدان مفاد پرست ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں اقتدار لینے کے لیے. آخری ایک اہم سوال جو میں نے سنا اور بڑا وہ دلچسپ ہے کہ ایس آئی ایف سی اور کاروبار میں فوج انوالو ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ کاروبار کیوں کر رہے ہیں آپ ایس آئی ایف سی. اس کا جواب انہوں نے یہ دیا, بڑی ایک سیانی بلی والی ہنسی ہنس کے, کہ جی یہ تو جو ہے نا حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ فوج کو جب بھی آرڈر کرتی ہے کہ جی یہ پروجیکٹ کریں عوامی فلاح و بہبود کا, تو فوج وہ پہلے بھی کرتی رہی ہے اور اب بھی کر رہی ہے. مطلب ان کے جواب کا خلاصہ یہ تھا. دیکھیں کتنی بددیانتی ہے, کس طرح دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ, کتنے بددیانت ہیں یہ لوگ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایس آئی ایف سی لانچ ہو رہا تھا, جو پہلا اس کا انیشیل پروجیکٹ تھا شاید گرین پاکستان کے حوالے سے, اور اس میں اس وقت پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور شہباز شریف وزیر اعظم تھے اور آرمی چیف جنرل آصف منیر تھے. تو جو تقریب ہوئی اس کی ایس آئی ایف سی کے حوالے سے یہ لانچ کی, تو یہ دونوں لوگ سٹیج پہ تھے اور بہت سارے صحافی تھے. مجھے ایک بات یاد ہے, ہمارے سینئر صحافی ہیں, وی نیوز اردو کے ایڈیٹر ہیں وسیم عباسی صاحب, یہ مہمان بنے اس وقت ٹاک شاک پروگرام کو ہوسٹ کرتے تھے عمر چیمہ. میں نے اس کی ریکارڈنگ بھی ابھی نکالی لیکن میں شاید دکھا نہ سکوں آپ کو. تو بڑا واضح انداز میں وسیم عباسی کور کر کے آ رہے ہیں اور وہ عمر کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. تو جو سب سے اہم بات تھی اس کی ساری بات کی, یہ ایس آئی ایف سی والی جو جواب دیا منافقانہ اور جھوٹ پر مبنی پاکستان فوج کے ترجمان نے, اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ, اور یہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے, میں صرف وسیم کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے, بڑا اہم طریقے جو بات رپورٹ کی ہوئی ہے کہ جو آرمی چیف ہیں وہ جب تقریر کر رہے ہیں, ساتھ وزیر اعظم کھڑے ہیں, تو وہ ایس آئی ایف سی کا کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کا پروجیکٹ ہے. تو وہ شخص شہباز شریف جو کبھی اف تک نہیں کرتا فوج کے سامنے, وسیم عباسی صاحب کے مطابق کہ وزیر اعظم فوری مائک کے اوپر آئے جس لمحے یہ فکرہ نکلا آرمی چیف کے منہ سے کہ ایس آئی ایف سی حکومت کے ان کا انیشیٹو ہے, حکومت نے شروع کیا ہے, تو آرمی چیف بول رہے ہیں اور شہباز شریف مائک پہ اوپر آئے کہ نہیں یہ ہمارا نہیں, یہ ان کا پروجیکٹ ہے. آپ یقین مانیں یہ واقعہ ہوا ہے. سب سے رہا کہ ان کا بچنے کا طریقہ کار یہ ہے چوری کرنے کا کہ جی یہ ہم نے خود ہی پلانٹ کیا, ہم خود ہی لے کے آئے ہیں, تو ان کے سر پہ ڈال دیں تاکہ قانونی طور پہ ہمارے اوپر کوئی وہ قدغن یا ہمارے اوپر اعتراض نہ آئے. تو جب ڈالنے کی کوشش کی تو شہباز شریف جیسے بندے بول پڑے کہ نہیں یہ ایس آئی ایف سی انہی کا پروجیکٹ ہے, انہوں نے کہا کرنا ہے. خیر یہ حقائق تھے آپ کے سامنے رکھے, یہ آج کی گفتگو تھی. آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے.